بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رابرٹ ای ہاسکنسن کا آرٹیکل تھیوری اینڈ ریسرچ ان اسٹریٹجک مینجمنٹ سوئنگز آف اے پینڈولم پڑھیں گے۔ یہ آرٹیکل جرنل آف مینجمنٹ میں 1999 میں پبلش ہوا۔ اس آرٹیکل میں آتھر کہتا ہے کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کا فیلڈ جو ہے کوئی بہت پرانا نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے تک اس فیلڈ میں یہ ایک ہائیسٹ یعنی ایم ایس لیول کا ایک کورس ہوا کرتا تھا، یعنی اسٹریٹجک مینجمنٹ واز جسٹ ون کورس ٹاٹ ان دی مینجمنٹ فیلڈ، کیپ سٹون کورس ان دی جنرل مینجمنٹ کورس۔ لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم نہ صرف یہ کہ یہ فیلڈ بہت گرو کر گیا ہے، بلکہ اس میں بہت ڈائیورس فیلڈز یا بیک گراؤنڈز یا ڈسپلنز سے مختلف تھیریز آ گئی ہیں اور انہوں نے اپنا اثر چھوڑا ہے۔ جب کوئی فیلڈ اس قسم کا ہوتا ہے جو کہ بہت ڈائیورس ڈسپلن سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، کمبینیشن سے، اس کو ایکلیکٹک ڈسپلن یا ایکلیکٹک سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ یہ زور دیا گیا ہے کہ ریسرچ کو کوالیٹیٹیو انداز میں زیادہ کیا جائے، اور پہلے ریلائنس جو ہے وہ کوانٹیٹیو کی تھی، اور کوانٹیٹیو کے اندر جو کوئی فرم کے ریسورسز ہیں ان ریسورسز کی کوانٹیٹیو کو جو ہے نا ایسپیکٹس یعنی ان کی کوالٹی کے بجائے کوانٹٹی کے اوپر زیادہ زور رہا۔ لیکن ریسورس بیسڈ ویو میں بارنی نے جب یہ کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک فرم دوسری فرم سے فرق ڈال سکتی ہیں اور وہ کاپی نہیں ہو سکتا، وہ فرم کا کلچر، فرم کے مینجمنٹ سٹائلز اور ایسا فرم کا انڈیویجول ایڈیوسنکریٹک وے آف ورک ہے جو اس کو ڈفرینٹ کر دے گا دوسری فرم سے۔ اس لیے جب تک آپ اس کو کوالیٹیٹیولی اسٹڈی نہیں کریں گے، اس کے اندر صحیح طور پر آپ فرم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب جو ریسورسز کی تھیریز ہیں، مختلف جو اسٹریٹجک مینجمنٹ کی تھیریز ہیں، وہ ان میں سے ایک جو ہیں فرم کے اندر کی اسٹرینگتھس اور ویکنیسز، یعنی فرم کی جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہیں، اور کچھ جو ہیں فرم کی انوائرمنٹ کے اوپر فوکس کر رہی ہیں۔ ایسی تھیریز جو فرم کی انوائرمنٹ کے اوپر بیسڈ ہیں وہ انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے فیلڈ سے یا انڈسٹریل آرگنائزیشنل اکنامکس کے فیلڈ سے داخل ہوئی، اور ایسے فیلڈز کے اوپر جو کہ انوائرمنٹل یا انڈسٹری لیول فیکٹرز کے اوپر زیادہ کام پورٹر نے کیا ہے، اور ریسورس بیسڈ ویو کے اوپر زیادہ کام جے بارنی اور ونٹرفیلڈ نے کیا ہوا۔ آتھرز یہ کہتے ہیں کہ یہ مد مقابل تھیریز کبھی ایک زور پکڑ جاتی ہے اور کبھی دوسری، تو یہ ایک پینڈولم کے سوئنگ کی طرح ہے۔ اس طرح گھڑی کا پینڈولم ایک جانب کبھی چلا جاتا ہے تو جھکاؤ اس طرف ہو جاتا ہے، اور کبھی جو فوکس ہے وہ ریسورسز کی طرف چلا جاتا ہے، اور کبھی اس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے